کون سا والیٹ یا کون سا پرس رکھنا چاہیے، کون سا بینک آپ کے ذائچے کے مطابق، آپ کے رنگ کے مطابق پرس ہے وہ نوٹوں والا پرس بن جائے گا۔ کوئی سا بھی ایک نوٹ لے لیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا وظیفہ ایک دفعہ پھر مالا مال کر دینے والا ہے، پیسوں کی برکت اور روپوں کی بارش والا۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ بڑا اہم طریقہ ہے۔ ہم سید محمد علی زنجانی صاحب سے جانیں گے کہ پیسوں کی اس بارش کا اور پیسوں والے اس پرس کا راز کیا ہے اور وظیفہ کیا ہے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا۔ ہر شخص کا انفرادی طور پہ جب ہم ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک خانہ مال ہوتا ہے، اس خانہ مال کو کوئی نہ کوئی رولنگ پلانٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا ایک لکی کلر ہوتا ہے اور اس کا ایک لکی نمبر بھی ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کو سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے خانہ مال کے لیے کون سا رنگ موافق ہے اور اس کے مطابق اس کو اپنے پاس کون سا والیٹ یا کون سا پرس رکھنا چاہیے یا کون سی ایسی تھیلی رکھنی چاہیے جس کے اندر وہ اپنے پیسوں کو رکھ سکے، جو کہ ایگزیکٹ پیسوں کی انرجی اور پیسوں کی طاقت جو ہے اس کو اپنی طرف کشش کر کے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اسی طرح میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اب مختلف بینکس ہیں، اب ہر بینک کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی چیک کریں کہ کون سا بینک آپ کے ذائچے کے مطابق، آپ کے رنگ کے مطابق آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا کہ جس کے اندر آپ اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کے اندر آپ کے پیسے جو ہیں وہ محفوظ رہیں، بلکہ بڑھتے رہیں، کشادگی رہے اس کے اندر۔ آج یہ معلوم کر لینے کے بعد دوسرے نمبر پہ آج جو میں سب سے امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ کو جب معلوم ہو جائے کہ میرا لکی کلر کیا ہے، اس کے مطابق آپ اپنا پرس، اپنا والیٹ یا اس رنگ کی کوئی تھیلی لے لیں۔ اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی ایک نوٹ لے لیں جو کم از کم 100 روپیہ اور زیادہ سے زیادہ 500 روپیہ، یہ پاکستان کی کرنسی کی میں بات کروں کہ کم از کم 100 یا زیادہ سے زیادہ 500 روپیہ۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، جیسے آپ امریکہ میں ہیں، آپ یو کے میں ہیں، تو وہاں کی کرنسی کے مطابق 1 روپیہ یا میکسیمم 5 روپیہ، کوئی سا بھی آپ نے ایک سنگل نوٹ لینا ہے، 2 یا 3 نوٹ نہیں لینے۔ ان نوٹ کو آپ نے 5 اس کی طے لگانی ہے، یعنی 5 دفعہ آپ نے اس کو طے کرنا ہے۔ طے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک تھیلی لے لیں، ایک پلاسٹک کی تھیلی لے لیں، اس تھیلی کے اندر آپ نے 5 طے لگا دینے کے بعد اس کو آپ نے اس کے اندر رکھ لینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر 14 دفعہ درود پاک اور اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اینڈ میں آپ نے 14 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان دنوں کا انتخاب کریں جس میں چاند چڑھ رہا ہو، یعنی چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ کے درمیان میں کوئی بھی دن آپ کو مل جائے۔ اگر منڈے کا دن ملے تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ مون کا تعلق ویسی پیسے سے بھی ہے۔ پھر جمعرات کا دن وہ بھی بہت اچھا ہے، اس دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، آپ اپنے وقت کے مطابق اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس پہ 100 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر 14 درود پاک کے ساتھ پڑھ کے آپ نے اس کو اپنے اس پرس میں یا اپنے والیٹ میں یا اپنی وہ جو تھیلی ہے جو کہ آپ کے ذائچے کے مطابق آپ کو سوٹ کرتی ہے، آپ نے اس میں رکھ دینا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا جو پرس ہے وہ نوٹوں والا پرس بن جائے گا۔ اور یہ ایسے نہیں، حدیث رسول بھی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے رزق میں کشادگی کے لیے کہا، تو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمایا کہ مجھ پہ پہلے درود پڑھو اور اس کے بعد 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اور ہم بس اس میں ایک چیز یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق جو کلر آپ کو سوٹ کر رہا ہے، آپ اس کے اندر اگر اس کو لے کر رکھیں گے تو اس میں چیزیں اور بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ اچھی نیت سے مانگے، جائز نیت سے مانگے، حلال رزق مانگے، حلال روزی مانگے، تاکہ آپ اور اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر کفالت اور ان کی پرورش بھی کر سکیں اور اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا کر سکیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے آج آپ کو ایک دفعہ پھر مالا مال اور پیسوں کی، روپوں کی بارش کا ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے جو بارگاہ الہی سے آپ نے طلب کرنا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔